السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاسٹ کلاس میں بچوں ہم نے جانا تھا کہ کس طرح عاشورے کا دن یعنی کہ 10 محرم کو فجر کی نماز کے بعد یزیدی خیمے سے طبل بجا اور جنگ کا اعلان ہوا۔ دھیرے دھیرے کر کے سارے 72 شہداء جو حضرت امام حسین کے ساتھ تھے شہید ہوتے چلے گئے۔ جب حضرت امام حسین خود جانے لگے تو حضرت بی بی زینب نے کہا کہ نہیں بھائی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے شہزادے ہوں اور آپ جائیں جنگ کے لیے۔ حضرت بی بی زینب نے اپنے دونوں صاحبزادوں اون اور محمد کو بھیجا اور کچھ ہی دیر میں وہ شہادت کا جام چکھ کر جنت میں چلے گئے۔ پھر حضرت قاسم بن حسن جو حضرت امام حسن کے بیٹے ہیں، انہوں نے کہا حضرت امام حسین سے کہ آپ نہ جائیے چچا جان، میں جاؤں گا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے آپ مجھ سے پہلے چلے جائیں کربلا کے اس میدان میں جنگ کے لیے۔ حضرت امام حسن نے کہا کہ نہیں، میں تمہیں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا، کیونکہ تم ہی تو ایک آخری نشانی ہو میرے بھائی کی، حضرت امام حسن کی۔ تب حضرت قاسم نے، ان کے گلے میں ایک تعویذ تھا، انہوں نے حضرت امام حسین سے کہا کہ میرے بابا جان نے مجھے یہ تعویذ دیا تھا اور کہا تھا کہ جب کبھی کوئی مشکل وقت آئے، جب تمہیں کوئی راستہ نہ دکھے اور وہ وقت بہت مشکل ہو، تب یہ تعویذ کھول کے دیکھنا۔ انہوں نے کہا اس سے زیادہ مشکل وقت میری زندگی میں کیا ہو سکتا ہے؟ اور حضرت قاسم نے جب وہ تعویذ کھولا تو اصل میں وہ ایک تعویذ نہیں تھا، ایک پیغام تھا ان کے بابا حضرت امام حسن کی طرف سے حضرت امام قاسم کو، اور اس میں لکھا تھا کہ جب کبھی حسین پہ کوئی مشکل گھڑی آئے تو تم حسین سے پہلے اس کا سامنا کرنا۔ تو حضرت امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا کہ جب زندگی میں میں نے اپنے بھائی کی حضرت امام حسن کی کوئی بات نہیں ٹالی تو اب کیسے ٹال سکتا ہوں۔ اس طرح حضرت امام حسین نے حضرت قاسم کو اجازت دی اور حضرت قاسم کی عمر تقریباً 16 سال کی ہے کئی روایات میں۔ وہ گئے اور اس طرح کا انہوں نے جنگ کی، اس طرح کا مظاہرہ کرا کہ جس طرف جاتے تھے 19 یزیدی لشکر کو ڈھیر کر دیتے تھے۔ یزیدی لشکر پریشان بے حال کہ کس طرح سے ہم اس کا سامنا کریں۔ پھر حضرت امام قاسم کو انہوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور نیزے اور تیروں کی بوچھار کر دی، اور اس طرح حضرت امام قاسم ایک اور پھول آل نبی کے گھر کا شہید ہو گئے۔ پھر حضرت علی اکبر جو حضرت امام حسین کے صاحبزادے تھے، نوجوان بالکل، جو کہ بالکل آقائے دو جہان جانے دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریزیمبلنس تھی ان میں بہت زیادہ۔ جب کوئی حضور کو مس کرتا تھا یا کوئی کہتا تھا کہ حضور کیسے ہیں ہم نے نہیں دیکھا، تو سب کہتے تھے جاؤ جا کے علی اکبر کو دیکھ لو، وہ بالکل شبیہ مصطفیٰ ہیں۔ تو جب شبیہ مصطفیٰ گئے تو یقیناً آل نبی اولاد علی انہوں نے ہر طرف سے کوفیوں کا، یزیدیوں کا سامنا کیا اور سب کو واصل جہنم کر دیا۔ پھر لوگوں کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ علی کی اولاد ہے، ہم اس پہ قبضہ نہیں کر سکتے، قابض یہی ہم پہ رہے گا۔ تو انہوں نے گھیرا بنا کے پھر انہوں نے ایک اکیلے حضرت علی اکبر کو گھیرا اور انہوں نے حضرت علی اکبر کو بھی شہید کر دیا۔ روایات میں آتا ہے جب حضرت امام حسین کو حضرت علی اکبر کی شہادت کی خبر ملی تو حضرت علی اکبر کی شہادت کی خبر سن کے جب امام حسین کربلا کے میدان میں بھاگے تو جب انہوں نے اپنے گود میں ان کو لٹایا تو لہو لوہان تھے حضرت علی اکبر۔ تو حضرت امام حسین کی اس وقت تک داڑھی اور سر کے بال مبارک کالے تھے، لیکن جس وقت وہ حضرت علی اکبر کی شہادت کے بعد
ان کو اٹھا کے خیمے کی طرف لائے تو ان کی پوری داڑھی مبارک اور سر کے بال سفید ہو چکے تھے، اتنا غم تھا انہیں۔ حضرت علی اکبر کو انہوں نے اپنی گود میں لے کے کہا، روایات میں آتا ہے، صحابی تبری نے لکھا ہے کہ حضرت امام حسین نے کہا، کاش ابراہیم علیہ السلام ہوتے تو میں کہتا آپ نے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے بیٹے کو ذبح کرنا چاہا تھا، پر میں کھلی آنکھوں سے اپنے بچے ذبح کر رہا ہوں۔ اور حضرت امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب خیمے میں حضرت علی اصغر 6 ماہ کے زار و قطار پانی کے لیے بے بس رو رہے تھے، تب حضرت عباس علمدار سے، کئی روایات میں آتا ہے کہ حضرت عباس علمدار کی شہادت پہلے ہو گئی تھی، کئی روایات میں آتا ہے کہ بعد میں ہوئی تھی، تو حضرت عباس علمدار پانی لینے کے لیے مشکیزہ لے کے نہر فرات کی طرف گئے، پر ظالموں نے ایک تیر مارا اور ان کا ایک ہاتھ زخمی کر کے کٹ گیا، دوسرا تیر دوسرے ہاتھ پہ مارا اور دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا۔ پھر وہ کسی طرح بھی جیسے جیسے رینگتے یا جیسے بھی وہ آگے آ رہے تھے، انہوں نے وہیں ان کو شہید کر دیا، اور حضرت عباس کی شہادت بھی اسی طرح نہر فرات کے پاس ہوئی۔ جب حضرت علی اصغر رو رہے تھے، 6 ماہ کے بچے تھے، تو حضرت امام حسین نے سوچا کہ یہ تو 6 ماہ کا بچہ ہے، اس کے لیے صرف تھوڑا سا پانی مانگ لیتا ہوں، تو یہ تو 6 ماہ کا بچہ ہے، اس کو تو کوئی منع نہیں کرے گا۔ انہوں نے یزیدی فوج کی طرف اپنے 6 ماہ کے بیٹے کو گود میں اٹھا کے کہا کہ میں ایک قطرہ پانی نہیں پیوں گا، بس اس کو تھوڑا سا پانی پلا کے لے آتا ہوں۔ تبھی اللہ اکبر، ایک تیر آیا اور جو حضرت علی اصغر رو رہے تھے خاموش ہو گئے۔ جب حضرت امام حسین نے انہیں گود میں لیا تو وہ تیر ان کے گلے پہ لگا ہوا تھا، اور اس طرح یہ ننھا سا پھول بھی شہادت کا جام چکھ لیے۔ پھر وہ وقت آیا، یزیدیوں نے اللہ کی حدوں کو توڑا تھا، اللہ کی حدوں کو توڑ کر پامال کر کر وہ اسلام زندہ کر رہے تھے، انہیں لگ رہا تھا۔ پھر حضرت امام حسین نے ذوالفقار نکالی مولا علی کی، امامہ نکالا حضرت امام حسین نے اپنے نانا جان، جان کائنات، جان دو عالم حضرت آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ نکال کے باندھا، اور پھر وہ رواں ہوئے کربلا کے اس میدان میں شہادت کا جام چکھنے کے لیے۔ بہت یزیدیوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد آخر کو نماز عصر کے لیے جب وہ ذوالجناح سے اترے اور جب وہ سجدے میں گئے، تو شمر نے، مردود نے، یہ اس کو بہترین موقع لگا حضرت امام حسین کو شہید کرنے کے لیے، اور جب وہ سجدے میں تھے تبھی ان پہ وار کیا اور حضرت امام حسین کو شہید کر دیا۔ حضرت امام حسین نے سجدے میں ہی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ، میں تجھ سے راضی ہوں، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ تو غیب سے آواز آئی اور لوگوں نے سنا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے نفس مطمئنہ، واپس آ اللہ کی طرف، اللہ تجھ سے راضی ہے۔ اور اس طرح اہل بیت کے سارے پھول ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ خیمے میں صرف بیویاں بچی تھیں، حضرت امام حسین کی بہن، ان کی بچیاں، ان کی زوجہ محترمہ، اور صرف حضرت زین العابدین جو کہ اسیر تھے، بیمار تھے، بہت بیمار ہونے کی وجہ سے کمزوری لاحق تھی، وہ جہاد میں حصہ نہیں لے سکتے تھے، تو صرف حضرت زین العابدین بچے تھے ان لوگوں کے ساتھ۔ اب یزیدیوں نے اور زیادہ بے حرمتی کری، حضرت امام حسین کے سر اقدس کو، اور جتنے صحابہ تھے، جتنے شہید تھے، ان سب کے سر اقدس کو انہوں نے نیزوں پہ اپنی تلواروں کے اوپر رکھ کے وہ قافلہ لے کے چلے، اور جتنی بھی
خاتون تھیں، جتنی بھی سیدہ فاطمہ کی بیٹیاں تھیں، ان سب کے ساتھ بہت بہت بدتر سلوک کیا، جس کا انشاءاللہ العزیز ان کو آخرت میں جواب دینا پڑے گا۔ اور ان کو بے پردہ، بے یار و مددگار کوفہ سے دمشق لے کے گئے۔ راستے میں لوگوں سے انہوں نے، کوئی پوچھتا تھا کہ کون ہیں یہ لوگ، کون اسیر ہیں، کہتے تھے قیدی ہیں، اور یہ لوگ وہ ہیں جو کہ اسلام کے خلاف ہیں، تو ہم ان کو قیدی بنا کے لے کے آئے ہیں۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ آل اسلام کے خلاف کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ خود ہی اسلام کے خلاف تھے، جنہوں نے ان کو اسیر اور قیدی بنا رکھا تھا۔ اچھا بچوں، آپ کو یاد ہوگا میں نے شروع میں حر کا واقعہ بتایا تھا کہ حر نے کس طرح سے حضرت امام حسین کے زلجھنا کی، ان کے گھوڑے کی لگام پکڑی تھی، تو حضرت امام حسین کو کس طرح سے غصہ آیا تھا۔ جب پانی بند کر دیا گیا تھا حضرت امام کے قافلے پہ، اور رات بھر 9 محرم کو جب حضرت حر نے بچوں کی رونے کی آوازیں، پکار سنی پانی کے لیے، تو حضرت حر بہت بے چین ہوئے، اور انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، ان کا بیٹا بھی ان کے ساتھ تھا، کہ بس اب میں برداشت نہیں کر سکتا، یہ آل رسول کی اولاد ہے، یہ آل نبی کی اولاد ہے، اور مجھے سیدہ سے بہت ڈر لگتا ہے، تو میں یزیدیوں کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ اور اگلے ہی دن صبح وہ اپنے بیٹے کے ساتھ حضرت امام حسین کے خیمے میں گئے، اور حضرت امام حسین کے خیمے میں جا کے شامل ہو گئے تھے۔ اور جب وہ حضرت امام حسین کے خیمے میں شامل ہوئے تھے، تو حضرت امام حسین نے دل کھول کے ان کا استقبال کیا تھا، اور جب وہ آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا، دیکھو ہمارا ایک مہمان آ گیا۔ اور پھر وہ حضرت امام حسین کی طرف سے یزیدیوں سے لڑے تھے، اور وہ بھی شہادت کا جام چکھے تھے۔ آج کی کلاس بچوں ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ اگلی کلاس میں ہم جانیں گے کہ کس طرح سے حضرت بی بی زینب اور حضرت زین العابدین دمشقس پہنچے، اور کس طرح سے وہ پھر مدینے پہنچے۔ انشاءاللہ عزیز اللہ تعالی ہم سب کو دین پہ قائم دائم رکھے اور خاتمہ ایمان بالخیر کرے، آمین۔